بہت شکریہ. آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ہو چکی تھی اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا. لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے. اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24ویں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا. ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا. اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا. ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس تھا اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور خاکی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی. ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کیا. وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے 4.25 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دست و گریباں ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا. یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا. اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی
تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے یہ اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دو چار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب KPK کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے،
اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں. ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا. آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر، افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں، یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جو ہے وہ اسی طرح کی سازش کا جس طرح سے پھر 99 میں ہوا یا 2017 اور 18 میں ہوا، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. تو جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ملک کو بحران سے نکالا ہے، وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. اور ان کا ریسیپشن جو ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا یا آرگنائزیشن کا فرض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. اور ہم ہر پاکستانی سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں. اور 21 اکتوبر کو جو پروگرام جو ہے ریسیپشن کا کہ وہ ایئرپورٹ پہ یا مینار پاکستان پہ جلسے کی صورت یا جو بھی اس میں مختلف چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں جن کا فیصلہ آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، جو اناؤنس ہو جائے گا، تو اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے تاکہ پوری قوم میں، عام آدمی میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی لہر جائے اور پوری دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان میں یہ سخت ہے، پاکستانی قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ بار بار گری ہے اور دوبارہ اٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے. اس مرتبہ بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے انہی خوابوں کی تعبیر کے مطابق جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ جو خواب دیکھے تھے، جیسا پاکستان دیکھا تھا، اس پاکستان کی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں. بہت شکریہ. باری باری پلیز، ایسے نہیں، باری باری پلیز، باری ایسے نہیں پلیز، باری کیا ہو گیا تمہیں؟ جاؤ پلیز، باری باری پلیز، باری باری پلیز. سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے جس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 50 کروڑ تک کیسز تھے وہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے ہیں انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے. یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں. آج
پریشانی یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی. یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائیکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی. ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم جو کہ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے. خیر ایم کیو ایم نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے. آج تک ایم کیو ایم کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں. ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا, یہ یونین کاؤنسل جیت گئے. کتنے نمبروں سے جیتے ہیں؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے, کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے, ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ. ایم کیو ایم کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000. 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000. تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی. ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ. ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا. 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں. اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمروں سے دکھا چکے ہیں. تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, ووٹ ہی نہیں پڑا. جو ایم کیو ایم سیٹ 30,000 سے نکالتی وہ یہ 2700, 1500, 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی. اب پریشانی یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے ایم پی, تو دور کی بات ہے ایم کیو ایم کے آگے. پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر, آج تک ان کی زبان نہیں کھلی. پکا ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں. باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون, جسے کالا قانون, ڈریکورین لا, جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے, تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں. ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے. لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے, تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا. تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں, اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو. اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی. تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے. ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے, ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی, اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں, اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائریز بھی بھگتنی ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں. وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو, انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں. اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. باری باری پلیز, ایک منٹ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں, لیکن عدالت میں وہ عدالت کے مطابق کچھ تیاری مجرم ہے. جب وہ لاہور ہائی کو ادھر پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاری ہوگی. اس کے لیے آپ کو یہ بیل بیفور اریسٹ کرنے کا اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں, یا سیدھا ہی وہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آئیں گے؟ آپ
اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ آپ نے کافی تذکرہ کر دیا ہے گریجویٹی بلز کا، مہنگائی کا، خود ہی آپ نے بار بار ایک سے اوپر کا بھی، اب آپ اس کو میاں نواز شریف کو نجات دیتا کہہ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا، کس بیانیے پر مسلم لیگ نون آئندہ کے جو مسائل ہم بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑھتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی. معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا. اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا. 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں. 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 اشاریہ 2% ہو. پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو. پاکستان آگے بڑھ رہا ہو اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے. تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں. اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے لندن گئے تھے، کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی، چیک اپ کے حوالے سے بھی اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے. اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے. اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں گے. ایک منٹ ایسے نہیں پلیز باری باری جو طریقہ چل رہا ہے. کون جی؟ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سبھی کہتے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اب دوبارہ پھر جو ہے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں، منتخب حکومت آئے گی، اب جو گھنٹوں کا حال ہوا ایک پیج والوں کا، تو اس کو کیسے آپ نہیں ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج پہ. اس کو پولیٹیکل پارٹیز کیسے انشور کریں گی؟ نہیں سن لیں
آپ 92 لے لیں، 97 لے لیں، اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں، تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں نکلی، ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے، ایک پیج پر بلیو نہیں کرتے۔ بات تو کرنے دو۔ نہیں، ایک پیج والی بات جن معنی میں کی جاتی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، ہم تو اس جو ہے وہ یعنی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک ایک کر کے کر لیں، ایک ایک کر کے کر لیں۔ جی، اس کے بعد 21 اکتوبر کی اب تاریخ سامنے آئی ہے، اگر لیگل طور پر کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا یہ حتمی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ آپ نے پچھلے دن آپ نے لاہور میں کھڑے ہو کے بات کی کہ